علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا لیسن ہے سورہ نحم، ترجمۃ القرآن مجید کا سورۃ الروم، اور سورۃ الروم کا جو ہم نے سورہ روم کا تعارف کر لیا، سورۃ الروم کے مضامین، اور اس کے بعد علمی اور عملی نکات بھی ہو گئے، کوشچن نمبر 3 بھی سولو ہو گیا۔ اب ہمارا جو یہاں پر ہے سورۃ الروم کے جو مشقی سوالات ہیں، اور پھر اس میں کثیر الانتخابی جو اس میں ہوں گے ایم سی کیوز بھی اور کوشچن آنسر بھی۔ تو سب سے پہلے ہم مشقی جو ہے وہ ایم سی کیوز سولو کرتے ہیں۔ نمبر 1، سورۃ الروم میں غالب آنے کی پیشین گوئی کی گئی۔ رومیوں کے لیے جس دن رومیوں کو فتح نصیب ہوگی اس دن مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی۔ جس دن رومیوں کو فتح نصیب ہوئی اسی دن مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی۔ کس میں؟ غزوہ بدر، بدر نہیں ہے، غزوہ بدر میں۔ بدر۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مال بڑھتا ہے زکوٰۃ دینے سے، زکوٰۃ دینے سے۔ سورۃ الروم کا آغاز ہوتا ہے حروف مقطعات سے۔ قرآن مجید میں پچھلی نافرمان قوموں کا ذکر ہے نافرمانی سے بچانے کے لیے، اور اس کے بعد ہے کثیر الانتخابی جو کہ ایم سی کیوز ہیں۔ سورۃ الروم نمبر 1، سورۃ الروم مکی ہے۔ کیا ہے؟ سورۃ الروم کیا ہے؟ مکی ہے۔ اور سورۃ الروم کی آیات سورۃ الروم کی آیات کتنی ہے؟ 60۔ اور سورۃ الروم کی دوسری آیت میں مغلوب ہونے کی خبر ہے روم۔ سورۃ الروم کو حروف مقطعات سے آغاز سے مشابہت حاصل ہے سورۃ البقرہ۔ سورۃ الروم کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے پیشن گوئی فرمائی، یعنی سورۃ الروم کی ابتدا میں اللہ نے پیش گوئی فرمائی 2، اور سورۃ الروم میں کی گئی پیش گوئیوں کا پورا ہونا دلیل ہے قرآن مجید کے کلام ہونے کی۔ اس کے بعد ہے ایم سی کیوز نمبر 7۔ سورۃ الروم میں پہلی پیش گوئی تھی رومیوں کے دوبارہ غالب آنے کی۔ ایرانیوں نے ایک بڑی شکست دی تھی رومیوں کو۔ اہل کتاب عیسائی تھے، رومی۔ مسلمانوں کو ہمدردی تھی رومیوں سے، ایرانی تھے آتش پرست۔ مشرکین مکہ کو ہمدردی تھی ایرانیوں سے، آتش پرستوں سے۔ ایسا ہی ہے نا؟ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے ایرانیوں پر فتح عطا فرمائی رومیوں کو۔ سورۃ الروم میں اللہ تعالیٰ کی دوسری پیش گوئی کے مطابق رومیوں کے غلبے کا دن خوشی کا دن ہوگا مسلمانوں کے لیے۔ سورۃ الروم میں اللہ تعالیٰ کی گئی دوسری پیش گوئی کس طرح پوری ہوئی؟ غزوہ بدر کی فتح سے۔ اسلام کی صداقت کا بیان اور انسانوں کی کردار سازی خلاصہ ہے سورۃ الروم کا۔ سورۃ الروم میں دلائل دیے گئے ہیں قیامت اور توحید باری تعالیٰ کے۔ دین فطرت ہے اسلام۔ فنا ہو جانے والی کائنات پر غور و فکر سے کیا ہوتا ہے؟ انسان کو آخرت کا یقین ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے بارش برسا کر، اور اسی طرح باہمی محبت اور راحت پانے کا ذریعہ ہے میاں بیوی کا رشتہ۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مال گھٹتا ہے سود سے، اللہ کے نزدیک مال بڑھتا ہے زکوٰۃ سے۔ خشکی اور تری میں فساد برپا ہونا نتیجہ ہے انسانوں کے برے اعمال کا۔ یہ تھے ہمارے کثیر الانتخابی ایم سی کیوز۔ اب ہم آتے ہیں کتابی جو کہ مختصر سوالات ہیں۔ یہاں جو دیا گیا ہے سورۃ الروم کو یہ نام کیوں دیا گیا ہے، ٹھیک ہے، اور جو بکس سے ہے وہ بہت تھوڑے ہیں،
اس کا جواب کیا ہے؟ سورۃ الروم کی دوسری آیت میں روم کے مغلوب ہونے اور تیسری آیت میں ان کے پھر سے غالب آنے کی خبر ہے۔ اسی مناسبت سے اس سورہ کا نام سورۃ الروم رکھا گیا۔ سورۃ الروم کا خلاصہ اسلام کی صداقت کا بیان اور انسانوں کی کردار سازی۔ سورۃ الروم کے اہم علمی اور عملی یعنی علمی و عملی نکات میں سے دو تحریر کریں۔ یہ شارٹ کوشچن ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سود سے مال گھٹتا ہے اور زکوٰۃ سے مال بڑھتا ہے۔ خشکی اور ترے میں فساد برپا ہونا انسانوں کے برے اعمال کا نتیجہ ہے۔ سورۃ الروم میں کس بات کی پیشگوئی کی گئی؟ سورۃ الروم میں رومیوں کے دوبارہ غالب آنے اور اسی دن مسلمانوں کے فتح یاب ہونے کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ جس دن رومیوں کو فتح ہوئی اسی دن مسلمانوں کو میدان بدر میں فتح ہوئی۔ اور تفصیل سے جواب دیجئے۔ تفصیل سے جواب ہے سورۃ الروم پر ایک مفصل مضمون تیار کیجئے۔ مفصل مضمون کے لیے آپ نے دیکھنا ہے سورۃ الروم کا تعارف اور سورۃ الروم کے مضامین، ٹھیک ہے؟ یہ دو کوشچن آپ جب دیکھیں گے تو آپ کو اس کا تفصیلی حل مل جائے گا۔ اگر آ جاتا ہے سورۃ الروم کے کا تعارف تو پھر آپ کو کوشچن نمبر یعنی کہ سورۃ الروم کا آپ کا ایک الگ سے لیکچر بھی ہے، سورۃ الروم اور سورۃ الروم کے تعارف اور مضامین، جو کہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ روم کا تعارف آ جائے تو کہاں سے کہاں تک کرنا ہے، یہ لیکچر ہے، اور سورۃ الروم کے مضامین آ جائے تو وہ الگ سے ہوگا۔ اور اگر آ جائے سورۃ الروم کے تعارف و مضامین تو پھر یہ دونوں کو آپ نے سولو کرنا ہے، جو کہ سورۃ الروم پر ایک مفصل مضمون اگر آ جاتا ہے تو اس میں تعارف بھی آنا ہے، اور یہ بات ذہن میں رکھیے گا، تعارف بھی آئے گا اور اس میں مضامین بھی آئیں گے، نکات نہیں اس میں آئیں گے۔ جی، سورۃ الروم میں بیان کردہ 10 پسندیدہ اور 10 ناپسندیدہ کاموں کا ایک چارٹ بنا کر کمرہ جماعت میں آویزاں کریں، ٹھیک ہے؟ کتنے چیزوں کا؟ 10۔ یہ آپ کی کتاب کے اندر موجود ہے۔ پسندیدہ اعمال، ٹھیک ہے؟ یہ پسندیدہ کام، نمبر 1 نماز ادا کرنا، یہاں پر آپ کو چارٹ کی صورت میں ایک مل رہا ہے، نماز ادا کرنا، نمبر 2 حج کرنا، نمبر 3 زکوٰۃ دینا، نمبر 4 روزے رکھنا، نمبر 5 غریبوں کی مدد کرنا، نمبر 6 کسی کو مفید مشورے دینا، نمبر 7 رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنا، نمبر 8 صبح و شام اللہ کی تسبیح کیا کرنا۔ تسبیح سے مراد جو نا اللہ کا صبح و شام ذکر کرنا، صبح و شام کے اذکار، ٹھیک ہو گیا؟ ہمسایوں کے حقوق ادا کرنا، اور نمبر 10 وعدہ پورا کرنا۔ صبح و شام کے اذکار کرتے ہیں؟ کون کون کرتے ہیں؟ ہنس کے نہیں ٹالنا بیٹا، اصل میں اب یہ سمجھے جو صبح و شام کے اذکار کرتا ہے تو اپنے آپ کو جیسے اس نے قلعے کے اندر، مضبوط قلعے کے اندر اس نے اپنے آپ کو کیا کر لیا، اپنے آپ کو محفوظ کر لیا، جیسے کسی حفاظت والی جگہ پہ وہ بندہ بیٹھ گیا، محفوظ ہو گیا۔ جب آپ اذکار نہیں کرتے ہیں تو آپ سمجھیں کہ آپ محفوظ نہیں ہیں۔ ناپسندیدہ اعمال، جھوٹ بولنا ناپسند ہے، اور یہ یقیناً ہم سب کو ہونا چاہیے۔ حسد کرنا، تکبر کرنا، وعدہ خلافی، سود کھانا، چوری کرنا، شرک کرنا، ناشکری کرنا، الزام تراشی، غیبت کرنا، یہ کام بڑے سارے سوکھے ہیں، ہے نا؟ اوپر والے 10 کام جو ہے نا جو پسندیدہ لکھا ہوا ہے، یہ تو بیچارے لکھنے والے نے لکھ دی ہے پسندیدہ ہے، اور اب ہم نے تو اپنی سوچ کو دیکھنا ہے، یعنی جس نے یہ لکھے ہیں نا یہ اس کے لیے پسندیدہ ہے۔ اب آپ اپنے دیکھ رہے ہیں، آپ کو یہ پسندیدہ ہیں، نہیں ہے تو پھر ہم نے بنانے۔ اور ناپسندیدہ میں تو یہ تو سارے ہی پسندیدہ ہیں ہمارے، ہمیں بڑے اچھے لگتے ہیں، بڑے مزے لے کر، جیسے چائے سردی کے موسم میں نا چسکیاں لے کے پی جاتی ہے، ایسے چسکیاں لے کے باتیں کرتے ہیں ہم، کبھی کسی پہ الزام، کبھی کسی کی چغلی، کبھی کسی کی غیبت، اور کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ کرتے ہیں۔ پھر کیا کرنا ہے ہمیں؟ ہاں، کہنے کی حد تک چھوڑنا ہے، یا کرنے کی حد تک؟ کریں گے تو کامیاب ہے، اولئک هم المفلحون، کریں گے تو اولئک هم المفلحون ہے۔ آج جو کہ آپ نے ادھر بھی پڑھا قرآن پاک میں، اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اچھا جی، اس کے بعد اسلام کے ظہور کے وقت دنیا میں 2 بڑی سلطنتیں تھیں، سورہ روم اور سورہ
سورت آ گئی، روم اور فارس۔ روم اور فارس دونوں تھے اسلام کے ظہور کے وقت، یہ دو بڑی سلطنت تھی، روم اور فارس۔ روم کے بادشاہ کو قیصر اور فارس کے بادشاہ کو کسریٰ کہا جاتا تھا۔ ایک وقت وہ تھا جب عرب کے لوگ ان سلطنتوں کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتے تھے، عرب کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اسلام ان سلطنتوں پر غالب آیا۔ روم اور فارس کے بارے میں اپنی معلومات کو وسعت دینی ہے، یہ عملی کام ہے، پڑھنا ہے، روم کی ہسٹری پڑھنی ہے، فارس کی ہسٹری پڑھنی ہے۔ جی یہ اساتذہ کے بارے میں ہے کہ آگے اساتذہ کرام کے لیے کیا کہ حقوق العباد کی اہمیت کے حوالے سے طلباء کو بتائیں۔ حقوق العباد کی، حقوق حق کی جمع اور عباد جمع ہے عبد کی، عبد کا مطلب بندہ اور عباد مانا بندے، حقوق العباد بندوں کے حقوق، ٹھیک ہے۔ اب آپ ذرا غور کریں، بندوں کے بندوں پر جو حقوق عائد ہوتے ہیں تو انہیں حقوق العباد کہا جاتا ہے۔ حقوق العباد میرے آپ پر اور آپ کے مجھ پر، امی کے بچوں پر اور بچوں کے امی پر، ابو کے گھر والوں پر، گھر والوں کے ابو پر، ہمارے رشتہ داروں کے، ہمارے ہمسایوں کے، ہمارے عزیز و اقارب کے، ہمارے بزرگوں کے، ہمارے چھوٹوں کے، یعنی کوئی شخص کیا ہے حقوق العباد سے باہر نہیں ہے، ہر ایک کے اوپر کچھ نہ کچھ حقوق رکھ دیے۔ اور حقوق العباد میں والدین، اولاد، پڑوسی، رشتہ دار، مہمان، مریض، مسافر، خادم اور دیگر انسانوں کے حقوق شامل ہیں۔ اب اس کی اہمیت، حقوق العباد کی اہمیت کیا ہے؟ اسلام زندگی کے ہر معاملے میں واضح اصول پیش کرتا ہے۔ اسلام کا تقاضا ہے کہ معاشرتی زندگی میں تمام افراد کو ان کے جائز حقوق ملتے رہیں تاکہ وہ سکون کے ساتھ اپنی زندگی گزار سکے اور اپنی صلاحیتیں معاشرے کی ترقی کے لیے استعمال کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے درمیان حقوق کا واضح تعین کر دیا اور ان حقوق کی ادائیگی کی تاکید بھی کر دی تاکہ تمام لوگ خوشگوار اور مطمئن زندگی گزار سکیں اور مشکلات و پریشانیوں سے محفوظ رہیں۔ آپ دیکھیں، جب آپ سب کے، اپنے بڑوں کے، چھوٹوں کے، ہمسایوں کے، رشتہ داروں کے، سب کے حقوق ادا کر رہے ہوں گے نا تو آپ بہت سیٹسفائی ہوں گے، ایسا ہی ہوگا۔ اور جب آپ کسی کے حقوق ادا کر رہے ہوں گے تو کسی کے نہیں، تو پھر آپ سیٹسفائی ہوں گے، آپ کا دل ہی پریشان ہوگا۔ کسی کے حقوق مارنے کے لیے تو کسی کے حقوق کسی کو دینے کے لیے، کسی سے چھیننے کے لیے ہم مارے پھریں گے اور زندگی سیٹسفائی نہیں ہوگی۔ اسلام میں بندوں کے حقوق کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ اگر کبھی اللہ تعالیٰ کے حقوق میں انسان سے کوتاہی ہو جائے اور انسان اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے، کیونکہ وہ بہت بڑا مہربان، نہایت رحم والا اور توبہ کر قبول کرنے والا ہے۔ لیکن اگر حقوق العباد کی ادائیگی میں کوئی کوتاہی ہو جائے تو اس وقت تک معافی نہیں ملے گی جب تک وہ شخص جس کی حق تلفی ہوئی ہے خود اسے وہ معاف نہ کرے۔ جب مطلب یہ ہے کہ جب تک بندہ بندے کو معاف نہیں کرتا، اللہ بھی بندے کو معاف نہیں کرتا۔ اللہ نے نمازوں میں، روزوں میں، باقی جو اب اللہ کے جو حقوق ہیں ہم پر کوئی کمی کوتاہی ہوئی تو اللہ معاف کر دے گا، لیکن بندوں کے حقوق وہ جب تک معافی نہیں ہوگی جب تک بندہ بندے کو معاف نہیں کرے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ قیامت کے دن میری امت کا مفلس ترین شخص وہ ہے جس نے دنیا میں بہت زیادہ نیکیاں کمائی ہوں گی مگر حقوق العباد کی عدم ادائیگی کی وجہ سے جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اسلام میں بندوں کے حقوق کی کتنی اہمیت ہے، یعنی جب تک ظالم مظلوم سے معافی نہیں مانگے گا اسے معاف نہیں کیا جائے گا۔ اور عام طور پر لوگ کہتے ہیں کہ ایسی معافی کیوں مانگی ہے، مطلب ہم معافی مانگے تو اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتے ہیں، چھوٹا معافی مانگتا ہے، بڑا معافی نہیں مانگتا۔ نہیں، حقوق العباد میں بڑے سے غلطی ہوئی تو اس کو چھوٹے سے معافی مانگنی ہے، چھوٹے سے غلطی ہوئی تو وہ بڑے سے معافی مانگے گا۔ جس نے کسی کا حق چھینا، جس نے کسی پر ظلم کیا، جس نے کسی کا حق ادا نہ کیا، جو ہمارے گھر میں کچھ چھوٹے آ جائیں، یعنی رشتہ داروں میں سے ہم سے جو چھوٹے ہیں، عمر میں چھوٹے ہیں، مال میں کم ہے، جو بھی ہے ان کی یعنی ہماری ذمہ داری ہم ان کی مہمان نوازی کریں۔
اگر ہم نہیں کرتے ہیں یہ سمجھ کے کہ انہیں کیا ضرورت ہے، یعنی غریب ہیں یا مجھ سے چھوٹے ہیں، میری کوئی ذمہ داری نہیں بنتی، تو آپ کو یہ ان کا حق نہ ادا کرنے کی وجہ سے پوچھ ہوگی، جواب دہی ہوگی وہاں۔ اور یہاں ہمارے عجیب سے ہی معاملات ہیں، جڑا جانے آپ نوں او دے جانو باپ نوں، جو مجھے جانے گا میں اس کو جانوں گی، جس کے گھر میں جاؤں وہ آگے پیچھے ہو، محبت پیار کرے، کھلائے پلائے، بس میں نے بھی اس کو کرنا، ورنہ پھر یہ بھی ایک اور سلسلہ ہے، اپنی بہنوں کے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے، اپنی امی ابو کے لیے دل و جان بھی حاضر ہے، قرض اٹھا کے ان کی مہمان نوازی کرنے کے لیے یا ان کے حقوق ادا کرنے کے لیے ہم تیار ہیں، اپنے شوہر کے والدین، شوہر کی بہنیں، شوہر کے بھائی، شوہر کے رشتہ دار جو ہے اس کے لیے عجیب معاملہ ہے کہ نہ دل راضی، نہ زبان راضی، نہ عملی طور پر کچھ کرنے کو تیار، وہاں ہماری مجبوریاں سامنے آ جاتی، ایسے ہی ہے۔ اللہ اکبر، تو اللہ نے پوچھ کرنی ہے، خود ہی بندے بن جاؤ، امیوں کو سمجھاؤ، ابو کو سمجھاؤ، رشتہ داروں کو سمجھاؤ، جس کو نہیں پتا اسے بھی بتاؤ۔ جی، اس کے بعد ہے سورۃ الروم میں بیان کی گئی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں غور و فکر کرنے کی طلبہ کو ترغیب دیں، یہ اساتذہ کا کام ہے، یہ عملی کام ہے۔ سورۃ الروم میں آنے والے مشکل قرآنی الفاظ کے معنی طلبہ کو بتائیں، عملی کام ہے یہ بھی۔ اور اس کے بعد علم کی اہمیت و فضیلت کے بارے میں، اس کے بعد ہے اسلامی غزوات سے متعلق طلبہ کی معلومات، اسلامی غزوات کتنے ہوئے، یہ ہم کافی 17 منٹس ہمارے ہو چکے ہیں، تو یہ ہم انشاءاللہ الگ سے کریں گے۔ جی، اب ہم کر لیتے ہیں مختصر جوابی سوالات، ٹھیک ہو گیا؟ کیونکہ ہم مختصر کتابی تو کر چکے ہیں نا، جو کہ ہمارے مشقی تھے، اب ہمیں مختصر کثیر الانتخابی کی طرف آنا ہے۔ جی، مختصر جوابی سوالات کیا ہے؟ سورۃ الروم مکی ہے یا مدنی؟ اس کی آیات کتنی ہے؟ یہ مکی صورت ہے اور اس کی 60 آیات ہے۔ سورۃ الروم کی وجہ تسمیہ، یہ بھی ہم کر چکے ہیں۔ سورۃ الروم کا آغاز کون سے حروف مقطعات سے ہوتا ہے؟ یہ بھی ہو گیا۔ سورۃ الروم میں اللہ تعالیٰ کی پیش گوئیاں کس بات کی دلیل ہیں؟ یہ بھی ہم کر چکے ہیں۔ سورۃ الروم میں اللہ تعالیٰ کی گئی پہلی پیش گوئی رومیوں کے دوبارہ غالب آنے کی تھی، جنہیں ایرانیوں نے ایک بڑی شکست دی تھی۔ مسلمانوں کو رومیوں سے کوئی ہمدردی حاصل تھی؟ رومی اہل کتاب عیسائی تھے، اس لیے مسلمانوں کو ان سے ہمدردی تھی، یہ محبت تھی۔ مشرکین مکہ کو کن سے ہمدردی تھی؟ انہیں ایرانیوں سے، یعنی ایرانی کون تھے؟ آتش پرست تھے، ان سے محبت تھی، یا کیونکہ وہ آگ کو پوجا کرتے تھے، اور مشرکین مکہ کو ان کے ساتھ محبت تھی، ہمدردی تھی۔ ایرانیوں رومیوں میں جنگ کے ظاہری حالات کیا بتا رہے تھے؟ ظاہری حالات بتا رہے تھے کہ ایرانیوں کو رومیوں سے شکست کھانا ناممکن ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے رومیوں کو ایرانیوں پر فتح عطا کی۔ سورۃ الروم میں کی گئی دوسری پیش گوئی کیا تھی؟ وہ دن مسلمانوں کے لیے بھی خوشی کا دن ہوگا۔ سورۃ الروم میں کی گئی دوسری پیش گوئی کس طرح پوری ہوئی؟ کچھ سالوں کے بعد غزوہ بدر کی فتح نے اس سورہ یعنی اس پیش گوئی کو پورا کر دکھایا، کیونکہ جس دن رومیوں کو فتح ہوئی اسی دن مسلمانوں کو میدان بدر میں فتح حاصل ہوئی تھی۔ سورۃ الروم کا خلاصہ کیا ہے؟ اسلام کی صداقت کا بیان اور انسانوں کی کردار سازی۔ سورۃ الروم میں کن عقائد پر دلائل دیے گئے ہیں؟ قیامت اور توحید باری تعالی۔ سورۃ الروم کے آخر میں کن کو برے انجام سے ڈرایا گیا؟ نافرمانوں کی ہٹ درمی اور ان کے برے انجام کا ذکر کر کے۔ سورۃ الروم کے مطابق انسان کو کس طرح آخرت کا یقین آتا ہے؟ فنا ہو جانے والی غور و فکر اور انسان کو آخرت کا یقین دلاتی ہے۔ قرآن مجید میں پچھلی نافرمان قوموں کا ذکر کیوں ہے؟ ٹھیک ہے، قرآن مجید میں پچھلی نافرمان قوموں کا ذکر ہمیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچانے کے لیے، اور اسی طرح سے جی قرآن مجید اللہ تعالیٰ کس طرح مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے، نیز یہ کس بات کی دلیل ہے؟ جو اللہ تعالیٰ بارش برسا کر مردہ زمین کو زندہ کر سکتا ہے، وہی اللہ تعالیٰ مردہ انسانوں کو بھی زندہ کر سکتا ہے۔ سورۃ الروم میں میاں بیوی کے رشتے کے بارے میں کیا کہا گیا ہے؟ کہا گیا ہے کہ یہ آپس میں ایک دوسرے باہمی محبت اور ایک دوسرے سے راحت پانے کا ذریعہ ہے۔ سورۃ الروم کے مطابق اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا ذریعہ کیا ہے؟ رشتہ داروں
مسکینوں مسافروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا ذریعہ ہے۔ سورۃ الروم میں سود اور زکوٰۃ کے بارے میں کیا فرمایا گیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سود سے مال گھٹتا ہے اور زکوٰۃ سے مال بڑھتا ہے۔ خشکی اور تری میں فساد کس کا نتیجہ ہے؟ انسانوں کے برے اعمال کا نتیجہ ہے۔ یہ تھی ہماری سورۃ الروم کے MCQs، شارٹ کوسچن اور لانگ کوسچن۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔